بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی ان صحابہ میں شامل ہیں جن کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، ابو الاعور ان کی کنیت ہے، والد کا نام زید اور والدہ کا نام فاطمہ بنت باجہ تھا۔ یہ جو حضرت سعید رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے والد زید بن عمر بن نفیل پکے موحد تھے، توحید پرست تھے۔ بخاری شریف کی روایتوں میں باضابطہ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ بت پرستی سے بھی انکار کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان جانوروں کے گوشت کو کھانے سے بھی انکار کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وادی بلدہ میں تنعیم کے مقام پر ایک وادی تھی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر سے ملاقات ہوئی اور وہاں لوگوں نے گوشت پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے سے انکار کیا اور زید بن عمر بن نفیل نے بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، میں ان جانوروں کو اور ان کے گوشت کو کھانا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتا، میں ایسا گوشت نہیں کھاتا۔ زید بن عامر کے سامنے کوئی شخص اگر بچی کو زندہ دفن کرتا ہوا نظر آتا تو بڑی تکلیف ہوتی، جاتے اس کو سمجھاتے اور اس بچی کو اپنی پرورش میں لے لیتے اور جوان ہونے تک اس کی کفالت کرتے۔ بچی جوان ہو جاتی، وہ لڑکی جوان ہو جاتی، اس کے والد کو بلاتے اور کہتے کہ اگر تم چاہتے ہو اس لڑکی کو لے جانا، اپنی بیٹی کو لے جانا تو لے کے چلے جاؤ، اگر لے جانا نہیں چاہتے تو چھوڑ دو، میں خود اس کی پرورش کر لوں گا۔ بخاری شریف میں یہ بھی ذکر ہے کہ زید بن عمر بن نفیل کیسے دین حق کی تلاش میں ملکوں پھرتے رہے، راہبوں سے ملاقات کی، پادریوں سے ملاقات کی، پھر ان کو بتایا گیا کہ تم جس دین کی تلاش میں ہو وہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہونے والا ہے، اس دین کو لے کر ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ تو وہ واپسی کے راستے پر تھے، راستے میں ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی وفات سے پہلے دعا کی کہ اللہ شاید میں اس دین حق کو حاصل نہ کر سکوں، اس پیغمبر سے ملاقات نہ کر سکوں، لیکن میری دعا ہے کہ میرا بیٹا اس دین کو ضرور قبول کر لے۔ یہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے والد، حضرت سعید کے والد زید بن عامر بن نفیل کے بارے میں تفصیل سے یہ باتیں سیرت کی کتابوں میں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ اپنے والد کی دعا کا جو نتیجہ تھا، جو حضرت سعید کو گھر میں ماحول توحید کا ملا ہوا تھا، اس ماحول کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بہت جلدی اسلام قبول کر لیا۔ ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، انہوں نے بھی ساتھ میں اسلام قبول کر لیا۔ خاندان والوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، دونوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو اتنا مارا اس زمانے میں کہ حضرت سعید زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، لیکن حضرت سعید کا اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ کا جو صبر تھا، جو استقامت تھی، اس صبر کے نتیجے میں، اس استقامت کے نتیجے میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا۔ ظاہری سبب تو یہ دونوں ہی بنے، ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن ظاہری سبب خود حضرت سعید رضی اللہ عنہ بنے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں متاثر ہوئے ان کی استقامت سے، ان کے صبر سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہوئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تمام غزوات میں شریک رہے، بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو ایک مشن پر بھیجا تھا، حضرت طلحہ کے ساتھ شام کو روانہ کیا تھا۔ واپس آنے تک غزوہ بدر ختم ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو باضابطہ مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں ان صحابہ کو ملنے والی جو فضیلت ہے، وہ جو ثواب ہے، وہ ثواب بھی سعید کو ملے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب شام کو فتح کرنے کے لیے باضابطہ لشکر بھیجا گیا تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھے جن کو پیدل بھیجا گیا تھا۔ بعد میں پیدل جانے والی اس جماعت کے، اس لشکر کے امیر بھی بنے۔ بڑی شاندار مثالیں بہادری کے انہوں نے بہادری کی قائم کی، لڑے اور بڑے بڑے کافروں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور پھر جب دمشق فتح ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید کو دمشق کا گورنر بنا دیا اور خود آگے نکل گئے شام کے دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے دل میں جہاد کا ایسا شوق، ایسا جذبہ تھا کہ انہوں نے خط لکھا حضرت ابو عبیدہ کو اور فرمایا کہ میں ایسا ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے رہو اور میں یہاں رہ کے ایک علاقے کو سنبھالتا رہوں۔ میں یہ خط بھیج رہا ہوں، اس خط کے تمہارے پاس پہنچتے ہی ایک آدمی کو یہاں بھیج دو، وہ میری جگہ سنبھال لے گا، میں جہاد میں شامل ہو جاؤں گا، میں میدان کا آدمی ہوں، میں میدان میں اتر کے مقابلہ کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یزید ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کو گورنر بنایا گیا، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پورے ذوق شوق کے ساتھ جا کے جہاد میں شامل ہو گئے۔ شام کا علاقہ فتح ہو گیا تو پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی جو بعد کی زندگی بالکل سادگی کے ساتھ، سکون اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے گزار دی۔ جو مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں، جن لڑائیوں میں صحابہ بٹ گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، کسی جنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے، کسی صحابی کے خلاف، اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اس کے باوجود حق بولنے کا ملکہ تھا۔ جو بات صحیح تھی اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بولا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجدوں میں جا کے اعلان کرتے تھے کہ تم لوگوں نے عثمان کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے اگر احد پہاڑ میں زلزلہ پیدا ہو جائے، احد پہاڑ اگر حرکت کرنے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ایسا بڑا جرم تم لوگوں نے کیا۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر بنائے گئے تھے کوفہ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ ایک مسجد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے کوفہ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس مجلس میں حاضر ہوئے، حضرت مغیرہ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، مجلس میں بٹھا لیا۔ ایک آدمی اور آیا، چونکہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سپورٹر تھا، ان کے ساتھ تھا، اس لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ حضرت معاویہ جو وقت کے گورنر تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو وقت کے گورنر تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خطاب کر کے فرمایا، مغیرہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے سامنے کوئی اللہ کے رسول کے جانثاروں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کو برا بھلا بول رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے۔ یہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی حق گوئی تھی، بے باکی تھی۔ جو بات صحیح سمجھ میں آئی
اس کو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زندگی بڑی سادہ تھی، لیکن جو بات حق سمجھ میں آئی، جو بات صحیح سمجھ میں آئی، اس کو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ ایک واقعہ اور ان کی زندگی کا بڑا مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے، جو وہاں کا جو گورنر تھا، وہ مروان بن حکم تھا۔ ایک خاتون تھی، اس کا نام عروہ تھا، اس نے ایک مقدمہ دائر کر دیا، اس نے ایک الزام لگا دیا کہ یہ جو سعید ہیں انہوں نے میری زمین ہڑپ کر لی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں، میں کیسے کسی کی زمین کو لے سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ توقہ من 7 ارضین۔ بڑی مشہور روایت ہے، فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی بالش بھر زمین ناحق لے لی تو 7 زمینوں سے اس بالش بھر زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ فرمایا ایسی سخت وعید میں نے اپنے آقا، اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں۔ وقت کے حاکم نے ان سے قسم لینی چاہیے، فرمایا کہ میں زمین چھوڑ دوں گا لیکن ایسے معاملات میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ قسم نہ کھانے کی وجہ سے وہ زمین اس خاتون کے حوالے کر دی گئی، لیکن حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اتنی تکلیف پہنچی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، آپ اس کو سزا دیجئے، اس کو اندھا کر دیجئے اور اس کو کسی کنویں میں گرا کر ہلاک کر دیجئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے ہی دن کے بعد اس خاتون کی بینائی چلی گئی، اس الزام لگانے والی عورت کی آنکھیں بے نور ہو گئی، اندھی ہو گئی، ادھر ادھر ماری ماری مختلف دروں پر اور دیواروں پر اپنا سر پیٹتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ سعید کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا، اور پھر ایسے ہی پھرتے پھرتے ایک دن کنویں میں گری، ہلاک ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ والوں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو ستانے کا یہ انجام ہوتا ہے، دنیا میں ہی سزا دے دی جاتی ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کا 50 یا 51 ہجری میں 70 برس کی عمر میں مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی وادی عقیق، وہاں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے، ان کو اطلاع ملی تو فوراً عقیق کے اس مقام پر پہنچے اور پھر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا اور ان کا جو جنازہ تھا وہ مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ یہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، سیدھی سادی زندگی تھی، زیادہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن جو ذکر ہے وہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ جو تذکرے ان کے موجود ہیں، ان تذکروں کو سن کر بھی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ سے سچی عقیدت، سچی محبت پیدا فرمائے، ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔